دوستو آداب، ویلکم، ست سری اکال۔ لیجیے آپ کا دوست حاضر ہے اردو ٹیچر کا 114واں حصہ لے کر۔ تو دوستو یہ 10 نمبر کا سوال ایم اے اردو پریویس ایئر کا پہلا پیپر تاریخ زبان میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں آج مغربی ہندی یعنی پشچمی ہندی اور اس کی کون کون سی بولیاں ہیں وضاحت کیجیے۔ مغربی ہندی اور اس کی کون کون سی بولیاں ہیں وضاحت کیجیے۔ مغربی ہندی، پشچمی ہندی۔ تو اس کا جواب دوستو لکھنا، پڑھنا، سننا شروع کر دیجیے گا، آپ کو جو بہتر لگے اس حساب سے۔ تو جواب ہے موجودہ ہند آریائی زبانوں کو ان کی لسانی اور ترکیبی خصوصیتوں کے لحاظ سے حسب ذیل 5 شاخوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ پہلا، شمال مغربی۔ دوسرا، جنوب مغربی۔ تیسرا، وسطی۔ چوتھا، مشرقی۔ پانچواں، جنوبی۔ اب پہلا ہے مغربی ہندی اور اس کی بولیاں جو مغرب میں بولی جاتی ہیں، پشچم میں پشچمی ہندی اور اس کی بولیاں۔ گریرسن کے خیال کے مطابق مغربی ہندی میں 5 بولیاں شامل ہیں جو درج ذیل ہیں: برج بھاشا، کنوجی، بندیلی، کھڑی بولی یا ہندوستانی بولی۔ پانچواں، ہریانی یا بانگڑو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں تک اس کو شیئر کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بولی، یہ بولی وندھیاچل اور بندیل کھنڈ تک بولی جاتی ہے۔ مغربی ہندی کی بولیوں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: آوا کو ترجیح دینے۔ مغربی ہندی کی بولیوں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: آوا کو ترجیح دینے والی بولیاں برج بھاشا، بندیلی، کنوجی۔ آ کی شکل رکھنے والی بولیاں ہریانوی، کھڑی بولی۔ پہلا ہے برج بھاشا۔ برج بھاشا مغربی ہندی کی سب سے نمائندہ بولی ہے۔ یہ کھڑی بولی کے مقابلے میں شور سینی، اپبھرنش اور پراکرتک کی سچی جانشین ہے۔ اس کا علاقہ برج کا ہے، مگر یہ بھرت پور، آگرہ، دھولپور، گوالیار اور جے پور کے مشرقی اضلاع تک پھیلی ہوئی ہے۔ شمال میں یہ
गुड़गांव जिले के मशरकी हिस्सों तक राइज है, इसलिए इसका शुमार नवाह दहली की बोलियों में भी हो सकता है। शुमाल मशरिक में ये बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूं और बरेली के इजला से होती हुई नैनीताल की तराई तक राइज है। मथुरा की ब्रज भाषा मियारी मानी जाती है। बुंदेली या बुंदेलखंडी, जैसा कि नाम से जाहिर है, बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है और इसके बोलने वाले बुंदेले कहलाते हैं। जोग्राफियाई तक़सीम के हिसाब से बुंदेलखंड में बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर के इजला और मध्य प्रदेश की अक्सर रियासतें शामिल हैं। बुंदेली का इलाका ब्रज भाषा से ज़्यादा वसी है। शुमाल में ये एटा, मैनपुरी, आगरा तक बोली जाती है। इसके पूर्व में हिंदी, मगरबी, बघेली बोली है। शुमाल में ये कन्नौजी और ब्रज भाषा से घिरी हुई है। इसके जुनूब मशरिक में राजस्थानी बोली मिलती है। इसकी हुदूद मराठी से भी मिलती है। ये हर सिमत हमसाया बोलियों से घिरकर दरमियानी बोली बन गई है। बुंदेली बोली में मामूली यकसानियत मिलती है। इसमें वसी सरमाया मिलता है। आल्हा ऊदल के किस्से देहाती हिंदुस्तानियों की रगों में आज भी खून की रफ्तार तेज कर देते हैं, जो पहल उस जुबान में लिखे गए थे। इसके अलावा हिंदी के नौरतन केशवदास का ताल्लुक भी इसी बोली से था। कन्नौजी उत्तर प्रदेश का एक मशहूर शहर है, जो ज़िला फर्रुखाबाद में वाक़े है। यहाँ का आखिरी राजा जयचंद था, जिसके सबब कदीम कन्नौजी की अहमियत का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ब्रज भाषा और कन्नौजी की कवायद में बहुत कम फर्क है।
اس کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس میں لفظ اوپر ختم ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں برج میں بھی یہ خصوصیات پائی جاتی ہے۔ برج اور قنوجی دونوں میں حروف صحیح پر ختم ہونے والے الفاظ کے آخر میں او بڑھا دیا جاتا ہے، مثلاً ہندوستانی گھر، قنوجی گھروں، گھر وغیرہ وغیرہ۔ کھڑی بولی یا ہندوستانی بولی مغربی ہندی کی وہ بولی جو مغربی روہیل کھنڈ اور پنجاب کے ضلع امبالہ میں بولی جاتی ہے، اس کو کھڑی بولی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے گریشن نے اسے ہندوستانی کا نام دیا۔ مغربی ہندی کی دوسری بولیوں کی بنسبت اردو کھڑی بولی سے زیادہ قریب ہے۔ اس طرح اردو اگر ایک طرف پنجابی سے مختلف ہے تو دوسری طرف برج بھاشا سے پوربی ہندوستانی اور مغربی ہندوستانی میں تلفظ کی سطح پر بعض اختلافات ہیں۔ مغربی ہندوستانی میں نون اور لام کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ اس طرح میں حالما مفعول کا اختتام اکثر نون پر ہوتا ہے، جیسے عورتاں، اسی طرح حال میں مارتا ہوں کے ساتھ ماروں ہوں، وہ مارے ہے، تو مارے ہے وغیرہ بھی ملتے ہیں، لیکن یہ شکل قدیم اردو میں پائی جاتی تھی۔ فعل کی یہ شکل خصوصاً میر، سودا اور ذوق کے یہاں نظر آتی ہے۔ ہریانی یا بانگڑ، ہریانی اور بانگڑ ایک ہی بولی کے دو نام ہیں۔ ہریانہ کے مختلف اضلاع گڑگاؤں، روہتک، ریواڑی، ہانسی وغیرہ میں بولی جاتی ہے۔ گریشن ہریانی کو کھڑی بولی کی ایک شاخ مانتے ہیں۔ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ ہریانی پرانی اردو کی ایک شکل ہے، لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ہریانی ایک مشکل بولی ہے جو اپنا وجود الگ رکھتی ہے۔ دہلی کی زبان پر اگر ایک طرف کھڑی بولی کے اثرات ہیں تو دوسری طرف ہریانی کے، کیونکہ دہلی ہریانی اور برج بھاشا کے سنگم پر واقع ہے۔ ہریانی بولی میں ڑ کے بجائے ڈال کا استعمال ہوتا ہے، مثلاً ہڑا، بڑا، پڑھنا، پڑھنا۔ لفظ کے شروع میں آنے والے ن کو
लंबा करके बोला जाता है, जैसे सच को सांच, बरसात को बरसांत, कूचे को कूंचे वगैरह। हरियाणी में हिकार आवाज़ों मसलन खा, फा, था, छा, झा का तलफ़ुज़ सा, दा हो जाता है, जैसे मुझ, मुझ, कुछ, कुछ, भी, को, बी। हरियाणी में आन लगाकर जमा बनाई जाती है, जैसे घोड़ा का घोड़ा, खेत का खेता वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इसी के साथ ये सवाल ख़त्म हुआ। अगले सवाल में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले संडे।